نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الفتح کے مطالعہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ الفتح کا خلاصہ۔ سورہ الفتح مکی و مدنی صورتوں کے 5ویں گروپ کی دوسری مدنی صورت ہے۔ اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں، جو 26ویں پارے کے 9ویں رکوع سے 12ویں رکوع تک ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں ہی اللہ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واضح اور کھلی فتح کی خوشخبری دی ہے، اس لیے اس صورت مبارکہ کو الفتح کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کو مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے ساتھ جن شرائط پر ہوئی تھی وہ ظاہری طور پر اہل ایمان کے لیے بڑی ناگوار اور بھاری تھی، لیکن اللہ نے حدیبیہ سے واپسی پر یہ صورت نازل کر کے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا، جو بعد میں جلد ہی حقیقت بن کر سامنے آ گئی۔ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کے نہ صرف خطاب سے نوازا بلکہ ان کے اوصاف حمیدہ بھی بیان کیے۔ دوسری طرف اس سفر میں ساتھ نہ چلنے والے منافقین کا نہ صرف پول کھول دیا گیا بلکہ انہیں آئندہ غزوہ خیبر میں ساتھ نہ لے جانے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بھی کر دی گئی، اور منافقین کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تمہارے ایمان کی پرکھ آئندہ کسی ایک بڑی جنگ میں تمہیں شریک کر کے کی جائے گی۔ اس صورت میں خاص بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن و شریعت دے کر اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ یہ اس صورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب اس صورت کی تفسیر النور۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی جو ایک بڑی روشن فتح ہے، تاکہ اللہ بخش دے پہلی اور بعد کی کوتاہیوں کو، یعنی ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں سے سرزد ہونے والی کوتاہیوں اور کمزوریوں سے درگزر کر کے اپنے فضل سے ان کو دور کر دیا ہے اور فتح مبین کی شکل میں کامیابی کا راستہ کھول دیا ہے، تاکہ اللہ اپنی رحمت مکمل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، یعنی دین کے غلبے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں، تو اس میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ فتح مبین کی بدولت ایسی تمام کوتاہیوں سے درگزر کرے گا، اور اللہ حکومت کے قیام کے لیے رہنمائی بھی کرے گا تاکہ حکومت کا نظام چلانے میں کوئی خامی نہ رہ جائے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست مدد کرے گا۔ وہی تو ہے جس نے مومنین کے دلوں پر اطمینان نازل فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو۔ دراصل جذبہ جہاد کی وجہ سے کوئی صحابی بھی کفار مکہ سے صلح کے حق میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اہل ایمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر دیے، اور آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ کے ہیں اور اللہ علم و حکمت والا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو داخل کرے ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے،
اور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور اس لیے کہ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ پر بدگمانی کرتے ہیں، اور انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور انہیں لعنت کی ہے، اور ان کے لیے جہنم تیار کی ہوئی ہے، اور وہ انجام کے لحاظ سے بہت ہی بری جگہ۔ اور آسمانوں اور زمین میں کہ تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کا پیغام و دعوت اپنی امت کو پہنچا دی تھی، اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا، تاکہ اے لوگو تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر عزت و احترام سے سر تسلیم خم کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی حدیبیہ کے مقام پر کی جانے والی بیعت کو اللہ کی مکمل حمایت اور تائید حاصل ہے۔ تو اب جو بھی اس عہد کو توڑے گا تو اس کے توڑنے کا خمیازہ بھی خود ہی بھگتے گا، اور جو عہد وہ اللہ سے کر رہا ہے اسے پورا کرے گا تو وہ اللہ اسے بڑا اجر دے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرابی جو پیچھے رہ گئے ہیں کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور گھر والوں نے مشہور رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مغفرت طلب کریں۔ کمزور ایمان والے یا منافق اپنی زبانوں سے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ دینا چاہے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے، بلکہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بلکہ تمہارا تو گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اب ہرگز اپنے گھروں کو واپس نہیں آئیں گے، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی لگی کہ مرنے سے بہتر ہے پیچھے ہی بیٹھ رہیں، اور تم نے برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والے ہی تھے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو وہ کافر ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیچھے رہ جانے والے یہی کہیں گے جب تم غنیمتیں لینے جاؤ گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ آنے دیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے، تو اب کہیں گے کہ آپ لوگ ہم سے حسد کر رہے ہیں، بلکہ دراصل یہ منافق سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔ ان عرابیوں سے جو پیچھے رہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ ان قریب تم ایک بہت طاقتور لڑاکا قوم ایرانی یا رومی لڑاکا قومیں کے لیے بلائے جاؤ گے کہ ان کا قتال کرو یا وہ مسلمان ہو جائیں، پھر اگر تم نے اطاعت کی کہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے پیٹھ دکھائی جیسے تم نے پہلے پیٹھ دکھا دی تھی تو وہ اللہ تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا۔ کسی اندھے پر تنگی نہیں اور نہ ہی کسی لنگڑے پر اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی تنگی ہے، اور جو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اسے وہ اللہ ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو پیٹ پھیرے گا تو اسے ایک دردناک عذاب دیا جائے گا۔ بے شک اللہ راضی ہوا اہل ایمان سے جب وہ ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں تھا، جہاز سے روک دیے جانے پر ان کے دل مضطرب تھے تو اللہ نے ان کے دلوں پر اطمینان اتار دیا اور انہیں ایک قریبی فتح بخشی، فتح خیبر، اور بہت سا مال غنیمت جسے وہ حاصل کریں گے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ بہت سے مال غنیمت کا جسے تم حاصل کرو گے، پس یہ فتح خیبر اس نے تمہیں فوری عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے
تاکہ اہل ایمان کے لیے نشانی بن جائے اور وہ تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے۔ اور کچھ فتوحات اور بھی ہیں جنہیں تم ابھی حاصل نہیں کر سکے، اللہ نے ان کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے، شاید فتح فارس، فتح روم جو عہد فاروقی میں حاصل ہوئی۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اگر کافر تم سے لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر جاتے اور پھر اپنے لیے نہ کوئی حمایتی پاتے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور جو تم اس دستور کو ہرگز بدلتا نہیں پاؤ گے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے ان کفار مکہ کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے وادی مکہ میں، اس کے بعد اس نے تمہیں بغیر لڑائی کے فتح دے دی تھی، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام تک جانے سے روکا، اور قربانی کے جانور بھی اپنی جگہ پہنچنے سے روک دیے گئے۔ اور اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اندیشہ تھا کہ تم انہیں بھی رون ڈالتے تو ان کا تم پر الزام آتا انجانے میں، تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اور اگر اہل ایمان مرد اور عورتیں جدا ہو چکے ہوتے تو ان اہل مکہ میں جو کافر تھے ان کو ایک دردناک عذاب دے دیتے۔ اور جب کافروں نے ضد کی، اور ضد بھی جاہلیت کی، کہ اس سال مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر نازل کر دیا، اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل بھی تھے۔ اور اللہ سب کو جانتا ہے، اور اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خواب حق کے ساتھ۔ یہ وہ خواب تھا جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے دیکھا، جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی سرعام کیا، اور مسلمانوں کو ساتھ عمرہ کرنے کی ترغیب بھی دی۔ صلح حدیبیہ کے بعد اس گمان کو رد کرتے ہوئے کہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب باطل تھا، بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، نہ یہ کہ اسی سال کریں گے، کہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے۔ اس وقت تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، تو اللہ وہ جانتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں، اور اس کے علاوہ اس نے تمہارے لیے ایک قریب کی فتح خیبر، فتح مکہ سے پہلے بھی رکھی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب دینوں پر غالب کر دیں، اور اللہ گواہ کافی ہے، یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر دین کی حیثیت رکھتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ تم انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، اللہ کا فضل اور رضا چاہنے والے ہیں۔ ان کی پہچان ان کے چہروں پر ہے، سجدوں کی وجہ سے۔ یہ ہے ان کی مثال تورات اور انجیل میں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ یہ کاشتکار کو اچھی لگتی ہے، یعنی دعوت حق کی کامیابی اہل ایمان کے دلوں کو بھاتی ہے، تاکہ اس سے کافروں کے دل جلیں۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے بخشش اور بڑے اجر کا، جو ان میں سے ایمان والے اچھے اعمال والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔